بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام زندگی میں خوش آمدید۔ آج پھر ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ کالے جادو کے بارے میں ہے۔ کچھ دوست کمنٹ میں پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ جادو کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں جب ہم پر کالا جادو ہو جائے۔ تو آج کل تھوڑی سی گھر میں ناچاکیاں پیدا ہو جائیں یا طبیعت بگڑ جائے، ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر ہو، تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کیا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو جادو کی کچھ نشانیاں بتائیں گے۔ اگر آپ میں وہ موجود ہیں تو آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ آپ میں اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں، یا آپ کے گھر میں پائی جاتی ہیں، یا آپ کے رشتہ داروں میں پائی جاتی ہیں، یا آپ کے بہن بھائی میں سے کسی میں بھی یہ علامات ہوتی ہیں، یا آپ کے خود میں یہ علامات ہوتی ہیں، یا آپ کے پورے گھر میں یہ علامات ہیں، ہر کسی کے ساتھ، پورے افراد جتنے بھی ہیں گھر میں سبھی کے ساتھ اگر ایسا ہے، تو آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خواب آئیں، ایسے خواب جن میں چھپکلیاں آئیں، یا کتے آئیں، جنگلی شیر آئیں، تو روز، تو آپ پر جادو کی یہ بھی ایک علامت ہے۔ اگر آپ گوشت دیکھتے ہیں، بندر، بیل کا، اونٹ کا، یا خنزیر کا، سور کا، آپ گوشت دیکھتے ہیں، حرام گوشت دیکھتے ہیں، حلال گوشت دیکھتے ہیں، اور روز کا ہی آپ کو یہی خواب آتا ہے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اگر آپ میں خواب میں کورونا آ جائے، اگر مختلف آپ آوازیں سننا لگیں، اور آپ کو جھٹکے محسوس ہونے لگیں، یا آپ کو کسی نے جھنجھوڑا ہو، تو یہ بھی جادو کی ہی علامت ہے۔ آپ خواب میں ہوں اور روز ڈر جاتے ہوں، یا خواب میں چیخ مار کے آپ اٹھ بیٹھتے ہیں، یا خواب میں ہی کسی نہ کسی کی چیخیں سنتے ہیں، یا آپ کو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے یا سوتے ہوئے، تو یہ ایک جادو کی علامت ہے۔ آپ اکثر چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی آواز آ رہی ہے، آپ کے پیچھے کوئی چل رہا ہے، تو آپ خوف زدہ رہتے ہیں، ہر وقت آپ کے اعصاب پر خوف طاری رہتا ہے، تو یہ بھی جادو کی ہی علامت ہے۔ اگر آپ خود کو کسی بلند جگہ سے، کسی عمارت سے آپ خود کو گرتے دیکھتے ہیں، تو روز آپ دیکھتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کی نیند ہمیشہ کچی رہتی ہے، اور آپ رات کو سوتے ہیں، اٹھ بیٹھتے ہیں، اور ہونٹ چباتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ انسانی غلاظت دیکھنا، آپ خواب میں غلاظت دیکھتے ہیں، یا قبریں زیادہ دیکھتے ہیں، مردے دیکھتے ہیں، ویران جگہوں کو دیکھتے ہیں، آپ ہمیشہ کھنڈر دیکھتے ہیں خواب میں، تو یہ بھی ایک جادو کی ہی علامت ہے۔ آپ جاگنے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا جسم درد کرتا ہے، تو آپ چل رہے ہیں، آپ کا جسم دکھتا ہے، آپ بوڑھے بھی نہیں ہیں، نوجوان ہیں، آپ کی عمر بھی ٹھیک ہے، آپ کو یہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے، آپ کا ویسے جسم درد کرتا ہے، آپ کو ویسے پہلے کوئی کمزوری نہیں تھی، تو یہ بھی ایک جادو کی ہی علامت ہے۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آئے، آپ میں شدید چڑچڑاپن آئے، اپنی غلطی آپ کو محسوس ہی نہ ہو، ہمیشہ آپ ایسے ہی رہیں، تو آپ میں انا آ جائے، آپ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں اچانک سے، پہلے آپ ایسے نہیں تھے، آپ کو ویسے خیال کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ لازمی کرنا چاہیے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کو سدھارنے کے چکر میں رہ جاتے ہیں، کبھی خود کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی، تو ہمیں خود کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ میں انا تو نہیں ہے، آپ کسی کو حقارت کی نظر سے تو نہیں دیکھتے،
لیکن اچانک سے آپ میں یہ کیفیات جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو، یہ بھی جادو کی ہی نشانی ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے آپ بلا وجہ جھگڑے شروع کر دیں، آپ کو شک ہونا شروع ہو جائے کسی نہ کسی بات سے کہ یہ ہم پر کوئی تعویذ کر رہے ہیں، اگر یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، یا یہ ہمارے لیے گھر میں ٹھیک نہیں ہے، یا یہ چور ہیں ہمارے گھر نہ آئے، ایسے ہی بلا وجہ آپ کو شک پیدا ہونا شروع ہو جائیں آپ کے دماغ میں کسی کے لیے بھی، تو یہ بھی ایک جادو کی ہی نشانی ہے۔ سر، کمر، جسم کے نچلے حصے میں درد رہنا، سر اور پاؤں میں یا سینے میں سوئیاں چبھنا یا ان سے آگ نکلنا، یہ بھی ایک جادو کی ہی نشانی ہے۔ نماز، قرآن، اذان سے تنگی محسوس ہونا، نماز میں دل نہ لگنا، دین کے بارے میں ایسے عجیب و غریب خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، پیٹ میں اکثر درد رہنا، یہ بھی جادو کی ہی علامات ہے۔ اگر جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ میں، آپ کے رشتہ داروں میں، گھر میں کسی کو بھی یہ علامات ہیں تو ان پر جادو کیے گئے ہیں، یہ سب ایک ساتھ ہو رہی ہیں ان کے ساتھ، تو یہ جادو ہے ان پر۔ اسے ختم کرنے کے لیے آپ کو میں عمل بتاتا ہوں، اگر وہ آپ شروع کر دیں تو جادو کا اثر بہت جلد آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گا۔ گھر میں سورۃ بقرہ آپ 10 مرتبہ پڑھوائیں اور خود بھی پڑھیں۔ جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو وہ خود بھی پڑھے اور اپنے گھر میں رشتہ داروں سے یا طالب علموں سے، مدرسے کے طالب لے آئیں، ان سے پڑھوائیں۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ سنیں، پھر آپ اس کو پانی پر دم کروائیں۔ 10 مرتبہ آپ نے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھوانی ہے، پانی پر دم کرنا ہے، پھر وہ پانی گھر کے کونوں میں، دیواروں پر چھڑکنا ہے اور خود بھی پینا ہے۔ پھر جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ 300 مرتبہ یا قہار یا جبار پڑھیں، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ۔ درود شریف آپ پڑھیں لازمی، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے، جادو کا اثر انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا آپ کے گھر سے، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک اور آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام ستارے کے مطابق آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آخر میں نمبر دیا گیا ہے، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ آپ کو بچے کی پیدائش کے بعد اس کے ستارے کے مطابق جو نام رکھنا ہوگا، جو عدد اس کے نام کے حساب سے آ رہے ہوں گے جس دن وہ پیدا ہوا ہوگا، تو ہم وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے خوش بختی کا دن کون سا ہے یہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ کسی دن آپ کوئی کام شروع کرنے لگیں، اچھا کام، تو ہم وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے خوش بخت پھول کون سا ہے، خوش نصیبی کے عدد آپ کے لیے کیا ہیں، آپ کس ملک میں جائیں ترقی کے لیے، کاروبار کے لیے، یا آپ کس ملک جائیں سفر کرنے کا آپ کا ارادہ ہے تو آپ آگے بڑھیں گے، تو وہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ خوش بختی کا کون سا کلر آپ کے لیے ٹھیک ہے، عقیق آپ کون سا پہننا پسند کریں گے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم عقیق نگ کون سا پہنیں، تو آپ کے ستارے کے مطابق جو ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ پیشے اور کاروبار کون سا کرنا چاہیے، جو آپ کے ستارے کے مطابق کاروبار ہوگا تو آپ وہی کریں۔ آپ کی زندگی میں اگر آپ کے اس میں ستارے میں سیلز مین ہے اور آپ کوئی دکاندار ہیں تو آپ کیسے سدھریں گے؟ جو آپ کا ستارے کے مطابق ہوگا آپ وہی کام کریں۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں کیا اس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے؟ ہم آپ کے ستارہ اس کے ساتھ ملائیں گے، اگر آپ کا ستارہ اس سے مل گیا تو آپ کی شادی اس سے ضرور ہو سکتی ہے، اگر ستارہ نہیں مل سکتا تو آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔
اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہم نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہے، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں.